بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کے پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے آنکھوں کا ضائع ہو جانا، بینائی کا چلا جانا، دیکھنے میں کمی کا آ جانا، یعنی طور کم ہو جانا، جو کہ کئی بار وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ جوانی میں وہ چشمہ نہیں لگاتے تھے، پھر بڑھاپے میں آ کر وہ چشمہ لگانے لگے۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہم مزید اضافہ کریں گے سماعت سے کمزور ہو جانا، کانوں کی کمزوری ہو جانا، کسی بھی لحاظ سے کم سننے لگنا یا کانوں کی دوسری بیماریاں، اسی طرح سے کم دکھنا اور اسی طرح سے آنکھوں کی دوسری بیماریاں، ان دونوں چیزوں کے متعلق بات کریں گے۔ ایک بڑا آسان، بڑا خوبصورت ایک عمل جس کو ہر شخص کر سکتا ہے، بے پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے۔ کسی کی خوشامد نہیں کرنی، کسی سے کروانا نہیں، خود کر سکتے ہیں آپ، اور بار بار کر سکتے ہیں۔ کیا ہے عمل؟ اگر آپ کی سماعت کمزور ہو گئی ہے، آپ کو آواز کم سننے لگی ہے، یا خدا کی پناہ اگر کانوں کے کسی بھی مرض سے متعلق کوئی بھی دقت ہے، یا آنکھوں کی کمزوری شروع ہو گئی ہے یا پہلے سے تھی، ہوتا ہے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے کمزور ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 40 کو کراس کرتے کرتے ان کو چشمے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو دکھنے میں دقتیں ہونے لگتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک خوبصورت عمل درود شریف کی شکل میں محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 3 بار پڑھیے۔ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کیجیے اور اپنی آنکھوں پر پھیر لیجیے، اور کانوں کے لیے انگلی پر دم کیجیے اور کانوں میں کے سوراخ میں ایک بار ڈال کر نکال لیجیے۔ چاہے پہلے سے طور کم تھا تو ٹھیک ہو جائے گا تھوڑے وقت کے بعد انشاءاللہ، اور اگر وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ اگر کمزوری آنے لگی ہے تو انشاءاللہ یہ کمزوری رک بھی جائے گی اور واپس بیک ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ اگر چشمے کی طرف آپ جا رہے تھے تو چشمہ اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ بڑا خوبصورت عمل ہے۔ اس کام کو دن میں 2-4 مرتبہ جتنا آپ کو ہوا کرے، 2 بار 3 بار 4 بار ایسے کر لیا کریں۔ مثال کے طور پر ایک بار صبح میں کر لیا تھا، دوپہر میں آپ کو یاد آیا دوپہر میں کر لیا، شام کو موقع مل گیا شام میں کر لیا، کبھی بیچ میں بھی یاد آ گیا تبھی کر لیا، بھئی لمبا چوڑا تو ہے نہیں۔ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا کرنا ہے۔ اسی کو 3 بار کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگی۔ چشمہ اتارنے کا اور آنکھوں کے طور کو روکنے کا بہترین عمل ہے یہ۔ اس میں اس کے علاوہ بھی عرض کروں گا، اگر کسی شخص کو کانوں میں یا پھر آنکھ میں کوئی دقت ہے، ویسے تو یہ چیز آنکھ اور کان کے ساتھ مختص نہیں ہے، کسی اور بھی حصے میں اگر کوئی دقت ہے تو درود شریف کے علاوہ
درود شریف سے تو پھر درود شریف تو ایک آل راؤنڈر چیز ہے، درود شریف میں تو کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے سب کچھ رکھا ہے. لیکن اس کے علاوہ آیت الکرسی، آیت الکرسی بہترین چیز ہے. درود شریف کے علاوہ آیت الکرسی کا بھی آپ استعمال کیا کریں، آیت الکرسی کا بھی آپ استعمال کیا کریں. آپ کو سر میں درد ہے، حالانکہ اس کے لیے مسنون دعا بھی ہے، وہ بہترین دعا ہے، لیکن آیت الکرسی کے بھی عجب تجربے ہیں. آپ کا کوئی عضو خراب ہو رہا ہے، آپ بات کریں گے، یاد آیا مجھے، حالانکہ ہم نے اپنے آیت الکرسی کی کلپ میں اس کا کہیں نہ کہیں کچھ ذکر کیا ہے، لیکن آج کویت سے ایک میسیج مجھے موصول ہوا صبح، اور اس میں تھا کہ ان کے والد کو پیر میں، جو شوگر والوں کے پیر پہلے کالے پڑنے لگ جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کاٹنا پڑے گا، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت رکھے. وہ کہتے تھے کہ ان کے والد کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے دونوں پیر کاٹنے پڑیں گے. اللہ ان کی حفاظت رکھے، محفوظ رکھے. بہت اچھے سے ذہن میں رکھیے، جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کو کر لیجئے. اللہ پر 1000% یقین کر کے کہتا ہوں، انشاءاللہ پیر نہیں کٹیں گے، انشاءاللہ پیر نہیں کٹیں گے. کسی کو ہاتھ میں ہو جاتا ہے یہ مسئلہ، انشاءاللہ نہیں کٹے گا بھائی، نہیں کٹے گا، انشاءاللہ نہیں کٹے گا. مجھے لگتا ہے کبھی مولوی مجھ پر فتویٰ لگائیں گے اور کبھی ڈاکٹر مجھ پر فتویٰ لگائیں گے. اللہ میرے حال پر رحم فرمائے. مجھے ڈر لگتا ہے ان مولویوں سے بھی اور ان ڈاکٹروں سے بھی. کبھی مجھ پر مولوی فتویٰ نہ لگا دیں اور کبھی مجھ پر ڈاکٹر فتویٰ نہ لگا دیں. یہ ڈاکٹر کہیں گے مولوی پتہ نہیں کیا کر کے ہٹے گا. اللہ کی قسم ڈاکٹر صاحب، جہاں آپ کی ڈاکٹری ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے میرے اللہ کی قدرت کی بلندی کا آغاز ہوتا ہے. مجھے ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے دوست، ڈاکٹر عارف صاحب، ہومیوپیتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کے ٹاپ موسٹ جو ٹاپ 10 ڈاکٹرز ہیں، ان میں سے ایک کا کہنا یہ ہے کہ ساری ریسرچ اور ساری تحقیقات اور سب کے باوجود انسانی جسم کے 1% کو بھی ابھی نہیں سمجھا جا سکا. اللہ نے ایسی مشینری بنائی ہے، چلتی پھرتی گوشت پوشت کی مشین. وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کے ٹاپ 10 ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر کا بیان یہ ہے کہ انسانی جسم کو 1% بھی نہیں سمجھا جا سکا ابھی تک، باوجود کہ اتنی مشینری اور اتنا سب کچھ ہے، 1% بھی نہیں سمجھا جا سکا. تو ڈاکٹر صاحب، جہاں آپ کی ڈاکٹری کی پرواز ختم ہوتی ہے، وہاں سے میرے اللہ کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو اعضاء کالے پڑ جاتے ہیں، ان میں مریض بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہونے لگتا ہے، اور پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کاٹنا پڑے گا. آؤ جو ہم بتاتے ہیں اس کو کرو. درود امی 500 مرتبہ پہلی شرط ہے ہمارے یہاں، یہ یاد رہے، اس کو نہیں بھولنا ہے. اس کو میں بتاؤں نا تب بھی یاد رکھنا، یہ ہماری پہلی شرط ہے. درود امی 500 مرتبہ عشاء کے بعد. اگر آپ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو شروع کیجئے، کیونکہ یہ ایک الہامی عمل ہے. اس کے علاوہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز درود شریف پڑھیے. اس وقت میں کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے. اور پھر 17 مرتبہ 17 ٹائمز، اور زیادہ پرابلم ہے اور آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ کر سکتے ہیں، تو 70 مرتبہ 70 ٹائمز آیت الکرسی پڑھیے. اس کے بعد پھر 7 ٹائمز 7 مرتبہ درود شریف پڑھیے. جہاں آپ کو تکلیف ہے نا، آپ کا ہاتھ کٹنے کی طرف جا رہا ہے، یا آپ کا پیر کٹنے کی طرف جا رہا ہے، یا جو بھی حصہ گل رہا ہے، سڑ رہا ہے، زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یا کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں درد رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، اس حصے پر دم کیجیے. پانی پر بھی دم کیجیے بوتل کے اندر، اور اس بوتل کے پانی کو
پینے میں استعمال کیجیے، اس طرح سے کیجیے، بار بار کیجیے اس عمل کو، ایک دن میں ایک بار 17 ٹائمز کر کے یا 70 ٹائمز کر کے ختم نہیں کر دیں، بلکہ ایک دن میں بار بار کریں جب بھی آپ کو موقع مل جائے۔ کسی دن بار بار کرنے کا موقع نہیں ملا، ایک ہی بار ملا، ٹھیک ہے آپ ایک ہی بار تو کر لیں کم سے کم۔ یقین دلاتا ہوں میں آپ کو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات سے یقین اور امید کامل کر کے انشاءاللہ اعضاء نہیں کٹیں گے۔ اسی عمل کو آپ آنکھوں کے، ہم شروعات آنکھوں سے کی تھی، اسی عمل کو آپ آنکھ کے لیے کر لیجئے۔ 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اس طرح جس طرح میں نے بتایا۔ 17 نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، انگلیوں پہ دم کیجئے اور آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ مجھے کثرت فون کے نتیجے میں، فون کے کثرت سے استعمال، کالنگ بہت زیادہ تھی میرے پاس، میں نے تو ہاتھ جوڑ دیا، واٹس ایپ پر چلا گیا ہوں سیدھا، سب سے کہتا ہوں کال نہیں کرنا، بس واٹس ایپ کرنا۔ تو پہلے کالنگ بہت ہی زیادہ تھی، انکمنگ بہت زیادہ تھی، آؤٹ گوئنگ تو چلو جو تھی سو تھی، انکمنگ بہت زیادہ تھی، تو ہر وقت فون کان پر لگا رہنا، اس سے میرے کو کان کا بڑا مسئلہ رہا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کانوں کے لیے ڈاکٹرز کی طرف کبھی رجوع نہیں کیا، الحمدللہ۔ اور میں نے آیت الکرسی کا استعمال کیا، میں ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اللہ استقامت دے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ بس مرنے کی دیر ہوتی ہے، آیت الکرسی 1 مرتبہ فرض نماز کے بعد پڑھنے والے کو جنت میں جانے میں دیر نہیں ہے، یہ مفہوم حدیث میں ہے۔ تو میں وہ جو آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھتا ہوں، بس اسی کو انگلیوں پر دم کر کے اور کانوں کے اندر پھر ایسے داخل کر کے باہر نکال لیتا، شفا کی نیت کر لیتا کہ اللہ مجھے اس میں شفا دے۔ الحمدللہ میرے کان ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، بغیر کسی دوائی کے ٹھیک ہے، کرم خداوندی سے۔ تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ 3 مرتبہ کر لیں اگر زیادہ پریشانی ہے، انشاءاللہ آپ کے کان بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور جو اعضاء وغیرہ والا جو مسئلہ رہا، اگر وہ چھوٹا موٹا ہی ہے تو 3 مرتبہ کافی ہے، نہیں تو 17 مرتبہ یا اور زیادہ ہے تو 70 مرتبہ، چند دن بس کر لیجئے، ختم، بس چند دن کر لیجئے، بس چند دن۔ ڈاکٹرز کو جتنی دعائیں دیتے ہوں گے نا آپ کے مریض کے ٹھیک ہو جانے پر، ان سے لاکھوں گنا زیادہ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ جب اس عمل سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن اٹھا لیجئے، کوئی بھی بیماری ہے، درود شریف اور آیت الکرسی، ان دونوں چیزوں پر ہمارے بڑے تجربے ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں، میں زیادہ چیزیں اس لیے نہیں بتاتا کہ پھر لوگ کمنٹس میں کہتے ہیں کہ صاحب کیا کیا پڑھیں۔ ارے بھئی ہم سب کچھ نہیں پڑھوا رہے آپ سے، بہت ساری چیزیں میرے زندگی کے تجربے میں رہی ہیں جن سے میں نے اور میرے متعلقین نے اب الگ الگ وقتوں میں الحمدللہ فائدے اٹھائے ہیں۔ کچھ میں بتاتا بھی رہتا ہوں، کچھ کو میں چبا جاتا ہوں، بتاتا نہیں ہوں۔ تو بہرحال آپ ان دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھائیے، آیت الکرسی سے اور درود شریف سے، اور جو آج ہم نے آنکھوں کے متعلق ایک اور محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عمل بتایا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العزت سے میرے لیے بھی دعا کیجیے، اور میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور کسی بھی طرح سے ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے معاون بنے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ ان سب کے سارے مسئلوں کو حل فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔